اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. ایک مرتبہ پھر ہمیں حضرت قبلہ صوفی نظر الدین صاحب رحمہ اللہ کی خدمت میں حاضری کا موقع میسر آ رہا ہے. آپ کے سالانہ عرس کی بابرکت مجلس میں حاضری کی سعادت حاصل کر کے ہم سب رب ذوالجلال سے ان بزرگوں کے وسیلہ سے کرم، شفقت، رحمت، برکت اور عزتوں کے طلبگار ہیں. اللہ رب العزت نے یہ مبارک طریقہ اختیار فرمایا انسان کی اصلاح کے لیے، انسان کی ہدایت کے لیے اور انسان کی روحانی ترقی کے لیے اپنے بندوں میں سے ہی کچھ بندوں کو چن لیا. جب تک کائنات کے اندر نبوت اور رسالت کا سلسلہ موجود رہا، اس وقت تک اللہ کے نبی اور اللہ کے رسول انسانیت کی رہبری فرماتے رہے. قرآن مجید نے ہمیں یہ سمجھایا ہے اور واضح طور پر بتایا ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کریم نے دنیا کے اندر نبوت و رسالت عطا فرما کر جو بھیجا ہے، اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ وہ انسانوں کو اپنے رب سے ملا دے. قرآن مجید میں 3 جگہ پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ صفت موجود ہے کہ رسول کریم لوگوں کو اللہ کی کتاب بھی سکھاتے ہیں، لوگوں کو حکمت، بصیرت، دانش مندی اور سمجھداری کا نور بھی عطا کرتے ہیں، اور وَيُزَكِّيهِمْ اللہ کے بندوں کے سینوں کو بھی پاک کرتے ہیں. اگر آپ توجہ کریں
تو قرآن مجید کا یہ فرمان اس حقیقت کو بھی واضح طور پر سمجھا رہا ہے کہ اللہ کا نبی صاحب روحانیت بھی ہوتا ہے اور صاحب علم بھی ہوتا ہے۔ یہ تو موجودہ وقتوں میں لوگوں نے مزے اڑانے کے لیے اور اپنے معاملات درست رکھنے کے لیے اور اپنے نفع کمانے کے لیے دیوار کھڑی کی ہے۔ فقر اور ہے، علم اور ہے، لیکن قرآن اس حقیقت کا منکر ہے۔ قرآن اس دیوار کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں، کیونکہ قرآن نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 3 صفتیں 3 مقامات پر بیان کی ہیں، اور جو بات عام انسان بھی 3 مرتبہ کر دیتا ہے سمجھا جاتا ہے کہ یہ پکی بات اور مضبوط بات ہے اور یہ اس کا آخری فیصلہ ہے۔ تو میرے رب نے رحمت عالم کی ان 3 صفات کو 3 مرتبہ بیان کیا۔ یعلمہم الکتاب، وہ اللہ کی کتاب کی تعلیم دیتے ہیں، والحکمت، اور اس کتاب کے اندر چھپے ہوئی جو سمجھداری، جو دانشمندی، جو حکمت اور جو بصیرت ہے وہ بھی نبی خود سکھاتے ہیں۔ یعنی حفظ قرآن کی کلاس بھی رسول اللہ لگاتے ہیں، اور قرآن سمجھنے کے جو موتی ہیں وہ بھی رسول اللہ خود تقسیم فرماتے ہیں۔ اور اس کے بعد فرمایا وَيُزَكِّيهِمْ، قرآن سمجھانے کے بعد اور آسمانی کتاب کے سارے راز عطا کرنے کے بعد پھر اللہ کے نبی کی تیسری یہ صفت ہے کہ جو کمی رہ جاتی ہے وہ نظر کی طاقت سے دور فرما دیتے ہیں، اپنی صحبت میں بٹھاتے ہیں، اپنی نظر کے نیچے رکھتے ہیں، اپنی ہمت باطنی کا استعمال کرتے ہیں، جس کی وجہ سے جو کمی بیشی رہ گئی تھی اللہ اس کو دور کرتا ہے، اور وہ لوگ فرش زمین پر رہتے ہوئے اپنے دل کا رشتہ اب اللہ کے عرش کے ساتھ جوڑے پھرتے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مزید تشریح کرتے ہوئے فرمایا انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، مجھے اس دنیا میں بھیجا ہی اس لیے گیا ہے۔ کوئی بندہ کہیں جاتا ہے، بنیادی آنے کا مقصد ایک ہی ہوتا ہے۔ آپ عرس شریف کی محفل میں آئے ہیں، دور دراز علاقوں سے سرگودا کیوں جا رہے ہیں؟ عرس کی محفل ہے۔ اصل مقصد یہ ہے، جب یہاں عرس کی نیت سے اور عرس کی حاضری کا مقصد لے کے آئے تو اگر ضمناً کچہری بازار سے کوئی چیز خرید لی، حافظ سوڈا واٹر سے آئس کریم کھا لی، شاہ پور گلاب جامن والے سے گلاب جامن خرید کے واپس چل پڑے، یہ سارے کام ضمنی ہیں، یہ سارے کام دوسرے نمبر پہ ہیں۔ اصل مقصد یہ ہے کہ آپ عرس کی حاضری کے لیے ہی آئے ہیں۔ تو آقا نے فرمایا انما بعثت،
یہ نہیں فرمایا میں بھیجا گیا ہوں. بعثتو کا معنی ہے میں بھیجا گیا ہوں، لیکن بعثتو سے پہلے کریم نبی نے کہا انما، اس کا معنی یہ ہے کہ میں صرف اور صرف اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ تمہارے سینوں کو ستھرا کر دوں، لِأُتَمِّمَ، مکمل کر دوں، تمام کر دوں، کمپلیٹ کر دوں. الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا. میدان عرفات میں حضور نے کھڑے ہو کے اعلان کیا تھا حج کا خطبہ دیتے ہوئے، آج اللہ فرما رہا ہے میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے. وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور دین اسلام کی صورت میں جو نعمت دی تھی اس کو بھی کنارے پہ لگا دیا ہے، تمام مکمل کر دی ہے. تو انما بعثت لأتمم، میں بھیجا ہی اس لیے گیا ہوں کہ میں پورا کروں، میں مکمل کروں، میں کمپلیٹ کروں. کس چیز کو؟ مکارم الاخلاق، تمہاری جو عادتیں ہیں ان کو خوبصورتی میں بدل دوں. اب نتیجہ ہمارے سامنے آ گیا. اللہ نے بھی یہی مقصد بیان کیا کہ حضور مجھے اور آپ کو ستھرا کرنے کے لیے بھیجے گئے، اور حضور نے بھی اپنی آمد کا یہی مقصد بتایا. تم جھوٹ بولتے تھے، میں نے تمہیں سمجھایا. تم نظر کا استعمال غلط کرتے تھے، میں نے تمہیں سمجھایا. حضور کے چچا کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی، ان کے سکے بھائی، ان کا نام قسم. کیا نام؟ یہ قسم آئے نہیں جیڑی قسم چاہی دی، اے سے نال قسم، قاف دو نکت، سے اور میم، قسم. یہ حضرت عبداللہ ابن عباس کے بھائی ہیں، اور جب میرے رسول کریم کو غسل دیا گیا اس وقت بھی یہ موجود تھے، اور جب حضور کو لحد میں اتارا جا رہا تھا اس وقت بھی یہ وہاں موجود تھے. قسم، سے قسم. یہ بتاتے ہیں کہ میں حضور کے ساتھ گھوڑے پر سوار تھا. گھوڑے تے اپنے نال چاڑ لینا اے رسول پاک دی سنت ہے. اس وچ کسی پیر فقیر دی توہین نہیں ہوں گی. سمجھ آ رہی؟ اپنے ساتھ بٹھا لینا، ایک سواری پر غلام کو بٹھا لینا، یہ آقا کریم کی سنت ہے. اور سب سے بڑی عزت مخلوق میں سے اللہ نے جس کو دے رکھی ہے وہ صرف محمد عربی کی ذات ہے. اور اگر حضور انداز محبت اختیار کرتے ہیں، انداز شفقت اختیار کرتے ہیں، اور لجپالی فرماتے ہوئے اپنی سواری پر اپنے ساتھ کسی غلام کو بٹھا لیتے ہیں تو حضور کی سنت سمجھتے ہوئے بے عزتی نہ سمجھا جائے، بندہ نوازی کی جائے. یہی اخلاق ہے، یہی اخلاق. اگر ایک دنیا دار شخص اپنے نوکر کو، کسی عام انسان کو اپنے پاس نہیں بیٹھنے دیتا، اپنے دسترخوان پہ حاضر نہیں ہونے دیتا، اپنے برتن میں کھانے پینے کی اجازت نہیں دیتا، اور ایک پیری فقیری کا دعوے دار بھی یہی حرکت کرتا ہے، تو اس دنیا دار کتے اور اس بندے میں فرق کیا رہ جائے گا؟ ناراض تو نہیں ہو رہے؟ انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق. آقا فرماتے ہیں میں بھیجا ہی اس لیے گیا ہوں کہ تمہاری کمزور عادتوں کو اتنا خوبصورت کر دوں، اتنا باکردار کر دوں، تمہاری عادتوں کو اتنا صاف اور شفاف کر دوں کہ آسمان پر رہنے والے فرشتے بھی
تمہاری اداؤں کو دیکھ دیکھ کے نہال ہوتے پھرے. نہیں اس لیے بھیجا گیا. حضور اس محنت میں کامیاب ہوئے یا نہیں ہوئے؟ سنیں، کوئی مانے یا نہ مانے، ہمارے پاس اللہ کا قرآن ہے. اللہ فرماتا ہے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم. بہت دھیان دیجئے، اللہ فرماتا ہے کہ اللہ نے ان لوگوں کا امتحان لیا جن کے اخلاق کو سونے رسول نے سنوارا. اللہ نے ان لوگوں کا امتحان لیا جن کی عادات کو رسول اللہ نے سنوارا. اللہ نے ان لوگوں کا امتحان لیا جن کے انداز فکر کو رسول اللہ نے سنوارا. اللہ نے ان لوگوں کا امتحان لیا جو جاہلیت کے زمانے سے نکل کر رسول اللہ کے نوری دور میں آئے تھے، رسول اللہ کی سنگت اختیار کی تھی، رسول اللہ کے پیچھے نمازیں پڑھی تھی، رسول اللہ کے دل افزا اور روح افزا خطبے سنے تھے، جنہوں نے رسول اللہ کے ساتھ دسترخوان پہ بیٹھ کے گھر کے اندر جا کے کھایا تھا، جنہوں نے رسول اللہ کے ساتھ بدر کے ماحول میں، احد کے میدان میں، خندق کے ماحول میں، تبوک کے میدان میں اپنی جانیں ہتھیلیوں پہ رکھ کے رسول اللہ کے نام پہ واری تھی، جنہوں نے اپنا گھر بار، اپنی اولادیں، اپنی جائیدادیں، اپنا مال و دولت سب رسول اللہ کی محبت کے نشے میں گم ہو کر قربان کر دیا تھا. اللہ فرماتا ہے اللہ نے خود ان کا امتحان لیا. کسی اگا آنا تھی آ جاؤ، نہیں آنا تو پھر توجہ ساری میری وال، چونکہ تھوان اندازہ نہ بھائی میں نعرہ بھی نہیں لواندا، میں ویلاں بھی، وہ کس واسطے توجہ نہ بنی وے، سمجھ آ رہے پوری توجہ. پھر اے ساریاں گلاں میری زندگی تک کئی ہیں، اے گلاں کوئی نہیں کسی کرنی ہے، سمجھ آ رہی گل؟ اس واسطے دھیان نال توجہ نال سنو. اے وارے دیاں نہیں لوگن، نہ کرنیاں وارے دیاں نہ سننا وارے دیاں. نقصان ہے نا یہ وچ پیری فقیری دا. بس ٹھہرو توجہ. امتحن اللہ قلوبہم للتقوی. اللہ فرماتا ہے کہ جن لوگوں کی تربیت حضور نے کی، جن کو سبق حضور نے پڑھائے، جن کی سنگت حضور نے اختیار فرمائی، اور جن کو اپنی سنگت کا شرف عطا کیا، جن کے کردار، اخلاق، رویوں اور بیہیو کو رسول اللہ نے ستھرا کرنے کا انتظام کیا، اللہ فرماتا ہے میں نے پھر ان کا امتحان لیا. امتحان کس کا؟ بڑا دھیان آپ نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ میں جتنی باتیں کر کے جاؤں گا یا تو اللہ کی آیت کا سایہ ہوگا یا سونے مصطفیٰ کے فرمان کا سایہ ہوگا. کیونکہ باقی تو کئی جاتے رولے پہ سکتے نا، فلانے بزرگ دی اینج گل، فلانے بزرگ دی اینج گل، رولا پہ سکتا. قرآن تے حدیث وچ تو رولا نہیں. اللہ فرماتا اللہ نے امتحان لیا. امتحان کس بات کا؟ شاہ صاحب سے کوئی بندہ غلامی والا تعلق قائم کرتا ہے، یہ نماز کا سبق دیتے ہیں، یہ روزے کا سبق دیتے ہیں، یہ قرآن کی تلاوت کا سبق دیتے ہیں، یہ نوافل پڑھنے کا سبق دیتے ہیں، یہ اللہ کے حق ادا کرنے کا سبق سمجھاتے ہیں، یہ اللہ کے بندوں کے حق ادا کرنے کا اپنے غلام اور اپنے مرید کو شاہ صاحب کی بلا سبق دیتے ہیں. کچھ عرصے کے بعد یہ چیک کرتے ہیں، یہ ٹیسٹ لیتے ہیں، یہ امتحان لیتے ہیں، اسے جو سبق پڑھایا تھا اس نے اس پہ کتنا عمل کیا، جو وظیفہ دیا تھا کس شوق کے ساتھ اس کو پورا کیا، اور جس جذبے کے ساتھ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کے آگے پہنچایا تھا، اس نے جو ڈیوٹی ذمہ لگی تھی
اس ڈیوٹی کو کتنا پورا کیا، یہ ٹیسٹ لیں گے، یہ امتحان لیں گے، یہ چیک کریں گے نمازوں کے بارے میں، روزوں کے بارے میں، زکوٰۃ و عشر کے بارے میں، عمرہ اور حج کے بارے میں، حقوق اللہ کے بارے میں، حقوق العباد کے بارے میں۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے، اللہ فرماتا ہے امتحان اللہ، اللہ نے امتحان لیا نمازوں کا نہیں، اللہ نے امتحان لیا روزوں کا نہیں، اللہ نے امتحان لیا عمرے کا نہیں، اللہ نے امتحان لیا حج کا نہیں، اللہ نے امتحان لیا جہاد کا نہیں، اللہ نے امتحان لیا اپنے حق پورے ہوئے یا نہیں ہوئے نہیں، اللہ نے امتحان لیا کہ انہوں نے بندوں کے حق یعنی رشتہ داروں کے حق، اولاد کے حق، بیوی کے حق، پڑوسیوں کے حق، دوستوں کے حق، مریدوں کے حق۔ بھائی جی مریدہ تے کچھ فرض نہ ہوتے، پیرا تے بھی تو کچھ حق ہے یا کوئی نہ ٹر دے اس پاس سے۔ توجہ، اللہ فرماتا ہے امتحان اللہ، آ گئے ہو تسی ایتھے میرے نیڑے، آ جاؤ آ جاؤ، اے راج من ملن تے میں زوری نہ ناندا اس واسطے میں آ گیا۔ توجہ بھائی حضرات عزیز وقار، میں یہ کہہ رہا تو اللہ نے امتحان، بھائی حقوق اللہ کا امتحان نہیں لیا، حقوق العباد کا امتحان نہیں لیا۔ سنو، اللہ فرماتا ہے جناب شاہ صاحب، اللہ نے ان کے دلوں کا امتحان لیا۔ نمازاں تاں ہر قسم دا بندہ حضور دے پیچھے پڑھدا یا نہیں، روزے ہر قسم دے مزاج دے بندے حضور دے نال رکھ دے رہن یا نہیں، سمجھ آ رہی گا؟ لیکن تسی جمعے پہ تھے نا، جمعے پہ آپ تھے نا، اس بار میں نے عرض کیا تھا ایک لمحہ ایسا آیا تھا کہ رسول پاک نے منبر پر بیٹھ کر جمعے والے دن مجمع میں نظر ڈالی، ایک ایک بندے کا نام لے کر کہا اے فلاں میری مسجد سے نکل جا، میرے رب نے بتایا ہے تو دو چہرے رکھتا ہے، تیرے اندر اور ہے تیرے باہر اور ہے۔ میں بھول گیا، جمعے پہ نہیں، ہفتے والے دن سیالکوٹ ایک پروگرام تھا، وہاں میں نے یہ بات عرض کی، یاد آ گیا۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ رسول مصطفیٰ کریم نے جمعے والے دن مسجد کے منبر پہ بیٹھ کے کہا کہ فلاں فلاں تیرے لائق نکال، اور پوری سورہ 28ویں پارے کی نازل ہوئی، اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک رسول اللہ واللہ یعلم انک لرسول واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون۔ پوری آیت پڑھ دی، مناسب سے ترجمہ سن لیں۔ اللہ فرماتا ہے اذا جاءک المنافقون، اے سونا تیرے پاس دو چہرے والے آتے ہیں۔ دو چہرے تو سمجھ دے پے ہو نا، اندر اور تے باہر، سمجھ آ گیا؟ یعنی دل دا چہرہ اور تھی، آئے فیس اور۔ اذا جاءک المنافقون، اے جان جاں صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی بارگاہ اقدس میں دو چہرے والے آتے ہیں، اور وہ دو چہرے والے آ کے کیا کہتے ہیں؟ قالو نشہد انک رسول اللہ، وہ کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں، واللہ یعلم انک لرسول، اللہ تو جانتا ہے آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اللہ خود گواہی دے رہا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں، زبان سے کہتے ہیں دل سے نہیں مانتے۔ کوئی سمجھ آ رہی یا نہیں آ رہی؟ مطلب ایک طبقہ تے ایک جماعت ایسی ہے جنہاں دی نشاندہی قرآن بھی کر چھڈی تے سونے مصطفیٰ نے ممبر تے بہ کے جمعے والے دے رہے انہاں کڈ کے اس دا اعلان بھی کر چھڈیا۔ سمجھ آ گئی؟ پھر یہ کون لوگ ہیں؟ امتحان اللہ قلوبہم، امتحان اللہ، سمجھ آ گئی بات؟
یعنی اصل تعلق وہ ہے جو دل کی دنیا کو آباد کیے پھرتا ہے. ہاتھ نہ بھی چومے جائیں گزارا ہو جائے گا، نذرانہ نہ بھی دیا جائے گزارا ہو جائے گا، پیروں کی طرف دوڑ کے نہ بھی جایا جائے کام چل جائے گا، جوتیاں بغلوں میں دبا کر نہ بھی چلا جائے کام چل جائے گا. اللہ، اس کا رسول اور سچے نظر والے تمہارے ظاہری لہجوں کو نہیں دیکھتے، دل میں جو محبت کی تڑپ ہے اس کے خریدار ہوتے ہیں. سمجھ آ رہی؟ ایک صحابی عبداللہ ذوالبجادین رضی اللہ تعالی عنہ، بڑی خوبصورت کہانی ہے ان کی، لیکن چونکہ ابھی آپ نے محفل سما سننی ہے، محفل سما کہاں اور یہ خشک ملا کہاں، اس لیے میں نے بات کو ختم بھی کرنا ہے اور سمیٹنا بھی ہے. توجہ. عبداللہ ذوالبجادین ہے سب کو چھوڑ چھاڑ کے حضور کے دروازے پہ بیٹھ کے، وہ جو صفا کی ٹولی تھی اس میں شامل ہو گئے. 24 گھنٹے مسجد نبوی اور وہ درویش، اور جس لمحے حضور باہر آتے سب سے پہلے ان کی آنکھیں میرے رسول کے چہرے کا طواف کرتی. عبداللہ ذوالبجادین اللہ کی محبت میں اور اللہ کے عشق میں کوئی نرالے صحابی تھے. بے بس ہو جاتے کہتے اللہ. میں نے زور جان بوجھ کے نہیں لگایا ورنہ وہ اس سے 4 گنا ان کا زور زیادہ تھا. اللہ. انگ انگ سے وہ جو محبت خداوندی کا نشہ تھا وہ لفظوں میں ڈھل کر ہونٹوں کے ذریعے باہر آتا، مسجد نبوی گونج جاتی. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان کو شک گزرتا، اے انجے سکا صوفی ہے، سمجھ آندی پئی ہے؟ سکا صوفی بھئی اندر کچھ بھی نہیں، انج یہ مستیاں کردہ پیا تے نعرے ماردہ پیا. بڑا معیار اٹل تھا حضرت عمر کا. جن لوگوں کا ظرف سمندروں کو پی کر بھی پتہ نہ لگنے دے وہ ایسے ہی ہوا کرتے. تو وہ عبداللہ ذوالبجادین، حضرت عمر ان کو روکتے ٹوکتے، صبر. کیا کرتا ہے؟ ہماری مسجد میں دادا جی کے زمانے میں مٹیلا گاؤں ہے، کئی لوگ جانتے ہیں، وہاں سے ایک بندہ جمعہ پڑھنے کے لیے آتا تھا. نام اس کا پتہ نہیں کیا تھا، دادا جی اس کو کہتے تھے صوفی لٹکن، لٹکتا ہوا لٹکن، پتہ نہیں وہ کیوں کہتے تھے، چھوٹے تھے ہم، وجہ تسمیہ نہیں پتا، صوفی لٹکن. وہ جب دادا جی کی باتیں سنتا، تقریر سنتا، اللہ اور اس کے رسول کی باتیں سنتا، وہ بے بس ہوتا اور بے بسی میں کہتا اللہ. دادا جی روک دیتے، پر پنجابی میں ایک لفظ بولتے تھے، صوفی کج کے رکھ. جناب تو حضرت عمر عبداللہ ذوالبجادین کو کہتے ڈھانپ کے رکھ، کج کے رکھ. ہائے ہائے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہے، حضرت عمر بھی حاضر ہے، دیگر صحابہ کا بھی پروانوں جیسا جم گھٹا رسول رحمت کی زیارت کر رہے ہیں، حضور کی ذات اقدس پر درود و سلام کے نذرانے پیش کر رہے ہیں، اپنی روحوں کو دیدار مصطفیٰ کے ذریعے عرش علا تک پہنچانے کی ساز اور کوشش کر رہے ہیں. اچانک عبداللہ ذوالبجادین وجد میں آتا ہے اور کہتا ہے اللہ. حضرت عمر چونکہ روکنے کے عادی تھے، کہا کج کے رکھ،
رسول پاک نے فرمایا عمر چپ کر جا، یہ جو بولتا ہے انگ انگ سے بولتا ہے۔ جی حضور نو انگ انگ تے دلاں دا اتنا پتہ آتے رب سمجھ آ گئی ہے۔ امتحن اللہ قلوبہم، اللہ نے ان کی نیکیوں کا، ان کی عبادتوں کا، ان کے اعمال کا، ان کے فرائض واجبات اور سنتوں اور نفلوں کا امتحان نہیں لیا، اللہ نے امتحان یہ لیا ہے کہ ان کے دلوں میں میرے رسول کی وفا کس لیول پہ ہے۔ امتحان کس کا ہے؟ وفا کا۔ اور جب اللہ نے امتحان لیا وفا کا، پھر فرمایا لہم مغفرۃ و اجر عظیم، میں نتیجہ بھی خود دوں گا، نتیجہ بھی۔ امتحان جو آپ لے رہا ہو، نتیجہ میں بورڈ والوں کے حوالے نہیں کروں گا، نتیجہ میں سکول کالج اور یونیورسٹی کی جو مقامی انتظامیہ ہے ان کے حوالے نہیں کروں گا۔ سمجھ آئی؟ امتحان جب آپ لیا، رزلٹ بھی اناؤنس خود کروں گا، نتیجے کا اعلان بھی خود کروں گا۔ اور وہ کیا اعلان ہے؟ جن کو رسول نے پاک کیا، جن کی رسول نے تربیت کی، جن کی محبوب نے کردار و اخلاق کی سنوارنے کی ذمہ داری اٹھائی، اللہ فرماتا ہے جب ان کے دلوں کا امتحان لیا، نتیجہ یہ ہے سارے مغفرت اور بخشیے ہوئے ہیں اور بڑے اجر والے ہیں۔ پھر واپس آ جائیے اپنی بات پر کہ حضور کا مقصد یہ تھا کہ وہ لوگوں کو ستھرا کریں۔ جب نبوت و رسالت کا سلسلہ مک گیا، مکا کہ نہیں مکا، اللہ نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ حضور کو ختم نبوت کا تاج سجا کر اس دنیا میں بھیج دیا، حضور چلے گئے۔ اب حضور تو اپنی مبارک قبر میں تشریف لے گئے، اب انسانوں کو کس نے ہدایت دینی ہے؟ انسانوں کی تربیت کا انتظام کس نے کرنا ہے؟ انسانوں کے اخلاق، انسانوں کے کردار سنوارنے کی ذمہ داری کس نے لینی ہے؟ جناب اگر میرے واسطے کوئی وقت کر دے پے ہو تو چھوڑ دیو، میرے واسطے یہی مہربانی بھی سنو، پسینہ جیڑا آنا ہو آ گیا، اب بیٹھ تشریف رکھو، دھیان بھائی میرے والے۔ حضور چلے گئے، توجہ، حضور چلے گئے لیکن انسان تو موجود ہے نا، اور قیامت تک موجود رہیں گے۔ جب حضور چلے گئے انسانیت موجود ہے، انسانیت کو تعلیم کی ضرورت ہے، انسانیت کو تربیت کی ضرورت ہے، انسان کو اخلاق سنوارنے کی ضرورت ہے، انسان کی کردار سازی کی ضرورت ہے، انسان کی فکر کو جو منتشر ہے ایک مرکز پر اکٹھا کرنے کی ضرورت ہے۔ انسان وسواسی ہے، انسان ریبی ہے، انسان شکی ہے، انسان ظالم ہے، انسان جاہل ہے، انسان جلد باز ہے، انسان حریص ہے، انسان ضعیف ہے۔ یہ ساری انسانی خامیاں اللہ نے خود بیان کی۔ سمجھ آؤندی پئی یا نہیں؟ نہیں تو قوالی چ باقی ہر شے سمجھ آوے سی۔ میں نے بتایا انسان شکی ہے، قرآن بولا۔ میں نے کہا انسان کمزور ہے، قرآن بولا۔ میں نے کہا انسان ظالم ہے، انہو کان ظلوما جہولا۔ میں نے کہا انسان جاہل ہے، قرآن بولا۔ میں نے کہا انسان جلد باز ہے، کیا ہے؟ ایک گل تھوڑے کم دی، لاہور ایک ڈاکٹر ہویا 2 سال شاید پہلے یا 3 سال پہلے، اللہ دے حضور اپڑیا، فیصل مسعود، فیصل شاید بعض لوگوں کے ذہنوں میں آ گیا ہوگا، کلمہ چوک میں، بہت سمجھدار، بہت لائق، وہ ڈاکٹر جو لاکھوں روپے لگوا کر مریضوں کے
ٹیسٹوں کے ذریعے بھی مرض تک نہیں پہنچتے، وہ انگلیاں لگا کے بتا دیتا تھا۔ سرچ کر لو، مفتی گوگل موجود ہے جی۔ ہاں یہ تو بڑی کمال انہوں نے بر وقت بات سمجھائی۔ سول اسپتال سرگودا کا نام آج کل کیا رکھا گیا ہے؟ فیصل مسعود ٹیچنگ، یہ اسی کے نام پہ ہے۔ جو بات اس نے کرنی ہے پہلے اس سے ایک اور بات اسی کی سناؤں۔ وہ کہنے لگا میں نے سارا علم امریکہ میں پڑھا، پھر ڈگریاں لینے کے بعد ڈاکٹر کسی سینئر ڈاکٹر کے پاس کچھ عرصہ کام کرتے ہیں نا، اسے کیا بولتے ہیں؟ ہاؤس جاب۔ یہ سارے ڈاکٹر کرتے۔ فیصل مسعود کہنے لگا تو ریا رہا، اب چونکہ حکم تو پھر نہ دینا، ہاؤس جاب۔ فیصل مسعود کہنے لگا میں نے جتنا عرصہ کئی سال ہاؤس جاب جو کی، ایک بہت بڑے یہودی ڈاکٹر کے نیچے رہ کے کی، بہت سمجھدار امریکہ کا بڑا اور دنیا کا نامور ڈاکٹر تھا، جس کے ساتھ رہ کے میں نے ہاؤس جاب۔ ایک وقت آیا میرا استاد خوش ہوا، راضی ہوا، کہنے لگا فیصل اب تم اس قابل ہو کہ اپنا الگ کلینک بنا سکتے ہو، آگے مرضی ہے، امریکہ بناؤ، دنیا کی کسی اور ملک میں جاؤ، اپنے ملک چلے جاؤ۔ اجازت ملی۔ ایک دو دن کے بعد آخری بار میں ملنے کے لیے اسے گیا، بہت دھیان دینا اس بات پہ۔ پھر کچھ دیر باتیں ہوتی رہیں، وہ نصیحتیں کرتا رہا، اپنے تجربات بتاتا رہا، وغیرہ وغیرہ۔ اور جب آخری بار میں نے اس سے ہینڈ شیک کیا، مصافحہ کیا، اٹھا، وہ بھی اٹھ کے کھڑا ہوا، کہنے لگا سنو ایک بات، آخری بات، وہ جان بوجھ کے میں آخری بات کر رہا ہوں تاکہ تجھے ساری زندگی اچھی طرح یاد رہے کہ استاد میرے نال آخری لفظ کے بولے آن، اور وہ یہ ہیں جب بھی مریضوں کو دیکھنے کے لیے اپنی کرسی پر بیٹھو، تمہاری جو آسمانی کتاب قرآن میں وضو کا طریقہ ہے اس کے مطابق وضو کر کے بیٹھو، اللہ تیرے دماغ کے اندر نوری علم ڈالے گا، تجھے مرض تک پہنچنے میں کوئی مشکل نہیں آتی۔ اسی طرح اس نوری مجلس کے اندر اور عرس کی مجلس کے اندر بھی پتہ نہیں کتنے ایک باوضو بیٹھے ہیں، محسوس نہیں کرنا، یہ ہماری کمزوریاں۔ یہودی جو اس وقت پوری کائنات کے اندر مسلم کا سب سے بڑا دشمن ہے، لیکن یہودی بھی دل کی گہرائیوں سے اسلام کی سچائی کو اور قرآن کی عظمت کو ماننے پر مجبور ہے۔ اور فیصل مسعود نے دو ٹوک کہا کہ اس دن سے لے کر آج تک میں نے بے وضو کسی مریض کو نہیں دیکھا۔ داڑھی، مخصوص ٹوپی، مخصوص لباس، یہ طریقت نہیں ہے، یہ گیٹ اپ ہے۔ یہ کیا ہے؟ گیٹ اپ ہے۔ ناراض تو نہیں ہو رہے؟ 700 سال پہلے طریقت کا بادشاہ، ایران کا بے تاج بادشاہ شیخ سعدی رحمہ اللہ کہنے لگے درویشی بجز طریقت، بجز خدمت خلق نیست، سعدی کہنے لگے 700 سال پہلے کا وہ درویش حضور کی بارگاہ میں اتنی پہنچ ہے، بولے بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ
3 مصرے ہو گئے، چوتھا زبان پہ نہیں چڑھ رہا تھا، دماغ ساتھ جوڑ گیا، ساتھ چھوڑ گیا، ایک ہستی سامنے آ گئی، فرمانے لگے بگو، بگو کا معنی بولو، سادی بگو، اے سادی بولو، صلو علیہ وآلہ، اور وہ رسول اللہ کی اپنی ذات۔ عربی فارسی میں اور لاکھوں نعتیں اور شعر نہیں ہیں، لیکن بچے بچے کو بالغ الاولیٰ کیوں یاد ہے کہ یہ دربار رسالت سے مور لگ کے آیا۔ اس سادی نے کہا طریقت بجز خدمت خلق نیست، درویشی اور طریقت کسی گیٹ اپ کا نام، انہیں سننا تے تشریف رکھن نہیں تے پھر دے، درویشی اور طریقت کسی ٹوپی کا نام، کسی رنگدار کپڑے کا نام، کسی خاص سٹائل کا نام نہیں ہے۔ درویشی بجز خدمت خلق نیست، سادی نے کہا کہ درویشی تو اللہ کے مخلوق کی پیار سے، محبت سے، عاجزی سے مخلص ہو کر خدمت کرنے کا نام ہے۔ تے جیڑا خدمت کردا او پھر شہرت دا بھکھا ہوندا، جیڑا خدمت کردا او انہوں سیٹ دی مجبوری ہوندی، جیڑا خدمت کردا انہوں پیسے دی ضرورت ہوندی۔ حد نہیں ہو گئی پھر، ہر گل نہیں تے پھر کام خراب کیوں ہے؟ سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ مطلب یہ ہے کہ جہاں پیسے کی طلب ہے، جہاں نام اونچا کرنے کی طلب ہے، اور جہاں شہرت کی طلب ہے، 100 لنگر بنتے رہیں، 100 فلاحی کام ہوتے رہے، اللہ کے دربار میں ان کی ویلیو کوئی نہیں ہے۔ الاصل اللہ کی مخلوق کی خدمت یہ ہے، عاجزی ہو، محبت ہو، شہرت کا شوق نہ ہو اور پیسے کی ہوس۔ کتنا ایک کڑی گئے ہو ہیں؟ خیر میرے توجہ حضرات عزیز وقار، میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ حضور ہمیں ستھرا کرنے کے لیے بھیجے گئے، حضور دنیا سے رخصت ہوئے، انسانیت موجود ہے۔ میں گل مکون بھی لگا، انسانیت اور انسانی کمزوریاں بھی، کیونکہ میں دس چھڑیا کہ اللہ نے قرآن دے اندر فرمایا انسان ظالم، انسان جاہل، انسان ضعیف کمزور، انسان لالچی، انسان جلد، اتھے گل رکی آئی، یاد آ گئی؟ وہ فیصل مسعود دا پہنچ گیا سی، وہ فیصل مسعود اس سے میری اس طرح آمنے سامنے ملاقات، میں مریض بن کے گیا، لیکن اللہ کی قدرت عام دوستوں کو وہ 3 منٹ سے شاید نہ دے، لیکن اللہ کی قدرت ہم 15 منٹ بیٹھے رہے، کوئی موضوع ایسا شروع ہو گیا، وہ کہنے لگا مجھے معدے کے مسائل ہیں، سب دوست میرے قریبی جانتے ہیں، اور یہ تقریباً 20-21 سال پہلے کی بات ہے۔ دے لو کچھ ہے دینی ہے، کدی آ مجبوریاں پیران دیا مک ویندیاں، موضوع بات کوئی نہیں ہے، ایک نظام ہے۔ اجازت ہے؟ توجہ جی، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ وہ فیصل مسعود کہنے لگا کہ ذہن کا معدے کے ساتھ بڑا قریبی تعلق ہے، ذہن پریشان ہوگا تو معدہ خراب ہوگا۔ یہ بات چلی تو کہنے لگا آج کل ایک لفظ ٹینشن بڑا عام ہے، ہاں ہر بندہ سمجھتا ہے اور ہر بندہ ٹینشن میں ہے،
مجھ سے کہنے لگا میری ساری زندگی کا تجربہ یہ ہے کہ ٹینشن کس چیز کا نام ہے. وہ بولا ہر انسان, دھیان بھائی دئیے, ہر انسان یہ گلا ان قبراں والیاں دی ہیں, سمجھ آئی؟ فیصل مسعود دی گل نہیں, انہاں دیاں گلاں نے. ہر زمانے چ اے زبان جنوں دے چھڈن سے یہ گل یاد رکھنا. میں اپنی طرف سے نہیں کر رہا, یہ جسے زبان دے دے. اپنی باتوں کی بازاری باتیں سنانے والے بہت ہیں کہ نہیں ہیں, ان کی بات سمجھ آئی ہے؟ توجہ. فیصل مسعود کہنے لگا پھر میں بتاؤں گا کہ ان کی بات کیسے ہے. یا فیصل مسعود کو زبان ملی یا پھر مجھے ملی, بات ان کی ہے, میں دلیل دوں گا. فیصل مسعود کہنے لگا کہ میرے نزدیک ٹینشن کی تعریف یہ ہے کہ معظم اپنے دل میں ایک خواہش پالتا ہے, مجھے جو 24 ماڈل گرینڈے گاڑی نئے شیپ میں آ رہی ہے وہ مجھے ملے. سمجھ آئی؟ خواہش دل میں اٹھی. یہ میں مثال دے رہا ہوں, ہر بندے دے اندر گرینڈے موجود ہے, میں صرف مثال دے رہا. کوئی کوٹھی دی شکل وچ گرینڈے, کوئی دکان دی شکل وچ گرینڈے, کوئی پیسے دی شکل وچ گرینڈے, کسی بھی خواہش. تو میرے دل میں یہ خواہش اٹھی گرینڈے گاڑی مجھے چاہیے, وہ جو نئی شیپ میں آ رہی ہے. سمجھ آئی؟ جو نئی شیپ گرینڈے آنی ہے نا 24 ماڈل, وہ تھائی لینڈ میں شو روم میں آ چکی ہے. تھائی لینڈ شو روم میں آ چکی ہے. میں نے دیکھی, میری خواہش, میری آرزو مچل گئی. مجھے کب ملے, مجھے کب ملے, مجھے کب ملے. اب میرے پہنچنے تک گاڑی کا, میرے تک پہنچنے تک بہت ٹائم ہے. تھائی لینڈ سے عرب ممالک میں جائے گی, عرب ممالک سے دبئی ایئرپورٹ پہ, وہ دوسرا ڈرائی پورٹ پہ آئے گی. وہاں سے پتہ نہیں کتنے دن لگیں گے. کراچی ڈرائی پورٹ پہ پہنچے گی, وہاں سے پتہ نہیں حکومتی معاملات کی وجہ سے کتنا وقت وہ پھنسی رہے گی. پھر وہ شو روموں تک پہنچے گی. شو روموں والے سر جوڑ کے بیٹھے گے, ہم نے اس کی قیمت کیا طے کرنی ہے. وہ مناپلی کریں گے, وہ ایکا کریں گے, اس میں پتہ نہیں کتنے دن لگیں گے. ادھر اعلان ہوگا فلاں دن فلاں پاکستان کے شو روم میں 24 ماڈل گرینڈے فروخت کے لیے آئے گی. اس وقت جب میں اپنا حساب کروں گا, وہ مثلاً 90 لاکھ کی ہے, میرے پاس 70 لاکھ ہیں, میرے پاس 60 لاکھ ہیں. حضرات ذی وقار, آج سے پتہ چل چکا ہے اب جب تک وہ یہاں پہنچتی نہیں اور جب تک 90 لاکھ میرے ہاتھ میں آتے نہیں, یہ جتنا فاصلہ ہے اس کا نام ٹینشن ہے. ہوں دسو, یہی ٹینشن ہے. لیکن یہی بات قبر والے نے بابے نے کی ہے. فیصل مسعود نے اپنے انداز میں کی, اور ان کی بات جو میں نے سمجھی اور جو انہوں نے مجھے سمجھائی وہ تھوڑا سا اس سے آگے نکل گئی. امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ, رسول اللہ کی امت کا با کمال عالم, با کمال فلسفی, با کمال منطقی, با کمال متکلم اور با کمال اللہ کا ولی. تو سچو کہ قوالی سننی, ورنہ امام غزالی میں تھن سناوا. ہوں ریاض شد آیا بیٹھا, وہ اندروں اندروں میرے نال کڑیندا پیا, بھائی میری ٹینشن بھی ودی پئی, جتنا بیان ودنا. انجے گل ہے نا, ہوں سمجھ آ گئی. توجہ.
سنیں بھائی، امام غزالی نے کہا یہ جو ٹینشن ہے نا، اس کی دو وجہ ہیں۔ کتنی وجہ ہیں؟ یہ ان کا پیغام آپ نے لے کے جانا ہے۔ کیوں؟ آپ یہ کہتے ہیں کہ اللہ والے ٹینشن فری ہوتے ہیں، یہ کہتے ہو کہ نہیں کہتے ہو؟ پھر قرآنی آیتیں بھی پڑھتے ہو، الا ان اولیاء اللہ لا، یہ آیت بھی تھوڑی یاد ہو گئی، نہ انہاں ڈر ہے، ولا ہم یحزنون، نہ انہاں غم میں۔ بڑے بڑے معتبر لوگ تشریف فرما ہیں، اپنی پریاں لا لین 4 گھنٹے کسی ایک لفظ نہ بولن دین، جی میں انہاں دے کولو اے پوچھ چھڈاں خوف تے غم وچ کے فرق ہے؟ سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ اللہ جو کہہ رہا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، انہیں ڈر بھی نہیں ہے، انہیں غم بھی نہیں ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں ڈر کسے کہتے ہیں، غم کسے کہتے ہیں؟ میں کوئی نہیں، قوالی جو سننی، قرآن سے کیا لگن ہے، قرآن سے کیا دلچسپی ہے، قرآن سے کیا ہمارا تعلق ہے؟ وہ تو 4 چیزوں کے لیے رہ گیا، یہ تو سنی نا جو میں قسم اٹھانے کے لیے، چومنے کے لیے، بیٹی کو جہیز میں دینے کے لیے، مردے پر سورت یاسین پڑھنے کے لیے، یہی قرآن سے تعلق۔ ہائے توجہ بھائی، ناراض نہیں ہونا، یقین کریں مجھے ان کی قسم ہے، جو بھی عرض کرتا ہوں دل سے عرض کرتا ہوں۔ زبان میں کھوٹ آ سکتا ہے، دل میں کھوٹ نہیں آتا، اور آپ کی بہتری کے لیے عرض کرتا ہوں، تاکہ کل قیامت والے دن سید نادر علی شاہ صاحب کے بغل میں جب یہ کھڑے ہوں، سید کرامت علی شاہ صاحب کے سائے میں، اور میری ان سے ملاقات ہو، یہ میرے کندھے پہ تھپکی دیں، تو نے وہی باتیں سنائی تھی جو ہم کرتے تھے اور ہم چاہتے تھے۔ بالکل، اور وہ وقت آنے والا ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ یہ مطمئن ہے، ایسا ہے کہ نہیں؟ ٹینشن سے، ڈپریشن سے آزاد۔ جب قرآن کے مطابق ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں، اور ہم یہ بھی عقیدہ رکھتے ہیں کہ یہ اس لیے ٹینشن سے دور ہے کہ یہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اور اللہ فرماتا ہے جو اللہ کا ذکر کرتا ہے اچھی طرح سن لو، اس کا دل مطمئن رہتا ہے۔ آپ بول دیجئے الا بذکر اللہ، یہ آتی نہیں ہے آپ کو؟ کمال نہیں؟ بلغ العلا بھی آپ کو آ گیا، الا ان اولیاء اللہ بھی آپ کو آ گیا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب بھی آ گیا۔ الحمدللہ۔ کسی غزل دا شعر اگر تھوانا کیے تو وہ صرف محبوب صاحب سنونا، تھوڑے چو کسی بھی نہیں سنا سکے۔ ایک فیض قرآن دا، ایک فیض قرآن دا، سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ فیض ہے یہ قرآن کا، جو آپ کی زبان پہ یہ قرآن چل رہا ہے۔ اگر صرف سنتے سناتے یہ فیض مل گیا، اگر جھولی کھول کے قرآن کے سامنے صاحب جی کھڑے ہو جائیں تو کیا ہوگا؟ آپ نے جمعے پہ سنا ہے اللہ نے فرمایا فیہ شفاء للناس، اللہ فرماتا ہے قرآن میں شفا ہے، جسم کی بھی شفا ہے، دل کی بھی شفا ہے، روح کی بھی شفا ہے، ظاہر کی بھی شفا ہے، باطن کی بھی شفا ہے، اس دنیا کی بھی شفا ہے، آخرت کی بھی شفا ہے۔ اور مجھے وہ چہرے نظر آ رہے ہیں جو میری باتوں کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، پر میں نے اللہ کے کلام کا ہوکا دے کے رہنا ہے۔ شفا، اللہ فرماتا ہے قرآن شفا ہے۔ یا اللہ یہ تو سمجھ آ گئی، قرآن تیرا شفا ہے، یہ کن کے لیے ہے؟ جو نمازی ہیں، جو روزے دار ہیں، جو عمرہ پہ عمرہ کرنے والے ہیں، جو حج پہ حج کرنے والے ہیں، جو ایک مخصوص
گیٹ اپ رکھنے والے ہیں ان کے لیے شفا ہے؟ فرمایا معظم بالکل نہیں، للناس للناس للناس۔ قرآن کے سامنے ہندو دامن پھیلا کے آ جائے، قرآن کے سامنے یہودی دامن پھیلا کے آ جائے، قرآن کے سامنے مشرک دامن پھیلا کے آ جائے، قرآن کے سامنے عیسائی دامن پھیلا کے آ جائے، قرآن کے سامنے چائنا کا بدھ مت مذہب والا دامن پھیلا کے آ جائے، قرآن کے سامنے روس کا در یا خدا کی ذات کا منکر بھی اگر دامن پھیلا کے آ جائے اس کا دامن بھی قرآن بھر دے گا۔ اے نہیں سمجھنا میں قوالی نو غلط آدھا، قوالی نے غلط نہ آدھا، اپنے رویے نے غلط آدھا۔ سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ پیران دے جڑے آپس تے رولے ہوندے نے بھی مٹھو لا چلے ہوئے۔ بابا فرید کا عرس، یاد رکھنا بات کہاں پہنچی تھی کہ انسانیت موجود ہے، انسانیت کی کمزوریاں بھی، پہلے کمزوریوں کا علاج رسول کرتے تھے، اب کمزوریوں کا علاج کس نے کرنا ہے؟ یاد آ گئی بات؟ یہ آگے چیزیں نکل رہی ہیں۔ میں تو آکھیا نا فلانے فلانے دی لوڑ نہیں، انہوں سمجھ آ گئی ہے جی۔ توجہ حضرات ذی وقار، بہت توجہ۔ بابا فرید رضی اللہ عنہ کا مبارک عرس، پونے 200 سال پہلے کی بات، شاید چند سال زیادہ بھی ہو جائے۔ ایک بہت بڑا ہال تھا جس میں قوالی ہوتی تھی۔ مجمع سے قوالی والا ہال بھر گیا، ہندوستان، پاکستان، تمام علاقوں سے، بنگلہ دیش، بڑے بڑے مرید پیر سب وہاں موجود۔ اس وقت جو صاحب سجادہ نشین تھے وہ بھی مجلس میں موجود۔ قوالی شروع، کوئی اثر نہیں، کوئی رنگ نہیں، کوئی ڈھنگ نہیں، کوئی سوز نہیں، کوئی ساز نہیں، کوئی موج نہیں، کوئی سرور نہیں۔ سمجھ آ گئی؟ قوال بھی موجود، عرس کا ماحول بھی حاضر، ہزاروں کا مجمع، اس میں دنیا جہان کے پیر فقیر بھی تشریف فرما، سجادہ نشین پاک پتن شریف بھی موجود۔ تھوڑی دیر کے بعد سجادہ نشین پاک پتن شریف کبھی ادھر دیکھتے کبھی ادھر دیکھتے، کبھی ادھر دیکھتے کبھی ادھر دیکھتے، یعنی جس طرح کسی نو کسی بندے دی تلاش ہوگی۔ ہوا کیا؟ توجہ ہے نا؟ ہوا کیا؟ ایک جوان نے اور ایک مرد نے مجلس میں آنا تھا، پیچھے سے کوئی گیم کی گئی اور ایسے حالات بنائے گئے کہ اول تو وہ جوان، وہ مرد مجلس میں آئے ہی نہیں، اگر آئے بھی تو کہیں آخر میں آئے۔ کوئی سمجھ آ گئی ہے یا نہیں آئی؟ جو گیم میں چلتی ہیں ان سے گھبرانا نہیں ہوتا جناب، بالکل گھبرانا نہیں ہوتا۔ آپ تو خیر ویسے ہی آگے نکل گئے، گھبرانا نہیں ہوتا۔ تند یہ بات مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ یہ بڑے موضوع ہیں اور اللہ نے مجھے ان کو عرض کرنے کی صلاحیت بھی کسی حد تک بخشی ہوئی ہے۔ توجہ، وہ گیم تھی پیچھے کہ اول تو مجلس میں وہ مرد آئے ہی نہیں، جی آئے
تے اخیر تے آئے تاں جے اودی کو ٹور ٹپا نہ بن سکے، لیکن سجادہ نشین پاک پتن اسی مرد کو ڈھونڈ رہے تھے، ادھر ادھر ادھر۔ گیم چلانے والے حاوی تھے، گیم چلانے والے غالب تھے، گیم چلانے والے مجلس میں تکڑی جگہوں پہ موجود تھے۔ آخر سجادہ نشین پاک پتن سے رہا نہ گیا، فرمایا نور محمد معاروی نظر نہیں آ رہے۔ ہوں سمجھ آئی جی نا؟ نور محمد قبلہ عالم نظر نہیں آ رہے۔ جب بابے نے بول دیا اب ڈرامہ بازوں کی بولتی بند ہو گئی، آدمی دوڑتا گیا، قبلہ عالم آئے، بھرپور توجہ چاہوں گا۔ اس مجلس میں اندر کے اندر قبلہ عالم نے صرف پہلے اپنا دایاں پاؤں رکھا، مجلس میں حال پیدا ہو گیا۔ پتہ چلا حال طبلے سے نہیں، حال ڈھولکی سے، حال مزامیر سے، حال کلام سے، حال سونی آواز سے نہیں، کسی مرد کی نگاہ سے ہوتا ہے۔ تسی تے میں رل کے ہن کوئی ڈیوا لبھیے پہلے تے پھر مرد ڈھونڈیے، رل کے۔ ناراض تو نہیں ہو رہے؟ سمجھ آ رہی بزرگوں آپ کو بھی؟ جی توجہ۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا قوالی کا انکار نہیں، قوالی تو جو سننے والے لوگ ہیں، جو سننے والے لوگ ہیں ان کے لیے ہزار چلوں سے افضل ہے۔ سننے والے ہوں جی میں اس سے ٹر پاواں تو پھر قوالی نہیں سنی۔ توجہ، انسان موجود، انسان کی کمزوریاں موجود، نبی چلے گئے، رسول چلے گئے، رب کو تو انسان کی ہمدردی ہے نا، تو اس ہمدردی کو دیکھتے ہوئے میرے رب نے صوفی نظر دین کو پیدا کیا، سید کرامت علی شاہ کو پیدا کیا، سید نادر علی شاہ کو پیدا کیا، معظم الدین معظم آبادی کو پیدا کیا، شمس سیال کو پیدا کیا، شاہ سلیمان کو پیدا کیا، قبلہ عالم کو پیدا کیا، فخر الدین فخر جہاں دہلوی کو پیدا کیا۔ ہینن چھڑ کے اینا چو میں کسی نے آکھاں اگو شجرہ سنا ہوتے تو کوئی نہیں سنا سکا الا ماشاء اللہ۔ فخر جہاں دہلوی سے اوپر شاہ نظام الدین اورنگ آبادی کو پیدا کیا، شاہ کلیم اللہ کو پیدا کیا، یحییٰ مدنی کو پیدا کیا، شیخ احمد، شیخ محمد، شیخ حسن، احمد آباد والے حضرات ان کو پیدا کیا، کمال الدین علامہ کو پیدا کیا، چراغ دہلی کو پیدا کیا، محبوب الہی کو پیدا کیا، بابا فرید کو بھیجا، بختیار کاکی کو بھیجا، خواجہ اجمیر کو بھیجا، چلتے چلتے حسن بصری، مولا علی اور اس سے آگے رسول اللہ۔ یہ وہ نوری جماعت ہے جو سب کے سب آپ کے پیچھے کھڑی ہے۔ مجھے اور آپ کو ان کی لاج رکھنی ہے، نہیں رکھنی؟ سادی نے کہا، بابا سادی نے کہا، گلاں بھائی کرن واسطے ہی ہوندیاں، سمجھ آئی؟ مٹھیاں لگن یا کوڑیاں لگن، اگر وقتی طور پر کڑوی لگیں لیکن جل جائیں، برداشت کر جائیں، ہضم کر جائیں، وہ اندر اپنی مٹھاس کھول دے گی۔ کڑوی بات کے بارے میں سمجھو، کڑوی بات کیپسول کی طرح ہے،
لفظ میں کڑواہٹ ہے، اندر نور ہے. سمجھ آئی؟ یہ سارے پیچھے کھڑے. پاکستان کے کتنے صوبے ہوں تبدیلی کر لو، 5. گلگت بھی ہو گیا نا. کے پی کے پرانا نا سرحد، اتھے ایک شہر سوابی، سوابی دے نال ایک گاؤں جتھے کچھ بزرگاں نوں نہ منن والیاں دا بڑا وڈا ڈیرا، نہ منن والیاں دا بڑا وڈا ڈیرا موجود ہے ہن بھی. تاجدار گولڑا سیدنا پیر مہر علی شاہ رحمہ اللہ، صوفی نظر دین صاحب حج پہ گئے. ان سے میری ایک ملاقات ہوئی. موزن آباد جاتے تھے، دادا جی کا زمانے تھا، ہم شہزادے تھے. اب کچھ انسان بننے کی سمجھ آئی ہے، انسان بنے نہیں. میاں شیر محمد شرک پوری کا ایک مرید تھا جس نے آپوں ہی بیعت کرنا شروع کر دی. میاں صاحب نے اس کو خط لکھا، پیر تو بن گئے ہو، اب انسان بننے کی بھی کوشش کر. ناراض تو نہیں ہو رہے. تاجدار گولڑا سیدنا پیر مہر علی شاہ، آپ نے مجھے دو خواب سنائے تھے آپ نے. ایک امام پاک سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی کرم نوازی آپ پہ ہوئی، وہ سنایا. اور دوسرا یہ بتایا کہ میں حج پہ گیا، وہاں پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کی خواب میں زیارت ہوئی. پیر مہر علی شاہ صاحب 1937 چ فوت ہو گیا. کیڑے سن وچ؟ 37. یہ پتہ ہونا چاہیے. تے آپ نے تو حج 80 یا کس سن میں کیا؟ 78، 1978 میں کیا. 37، 47، 57، 67، 77، 41 سال بعد پیر مہر علی شاہ صاحب کے وصال کے 41 سال بعد صوفی صاحب حج پہ گئے. وہاں خواب میں سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کی زیارت ہوئی. خوشی سے ملے، انہی پیار سے ملے، لیکن ایک جملہ کہا، تو پہلا میرے سلسلے فقیر بنیا جس پڑھے ہی کوئی نہیں. چشتیت کا نشان علم ہے. چشتیت کا نشان، چشتیت کا نشان. تو پہلا فقیر بھی بن گیا تے میرے سلسلے اور تو پڑھیا کچھ نہیں. بس یہ اشارہ کیا. صوفی صاحب نے اس اللہ کے مقبول بندے کے لفظوں کی اتنی لاج رکھی کہ واپس آ کر باقاعدہ ایک قاری صاحب جو سرگودا میں موجود ہیں، پہلے محفل میں آتے بھی تھے، قاری اشرف فاروقی صاحب، ان کو بلایا اور ان سے کہا مجھے قاعدہ پڑھا دو. اب میں اگر اس پہ بات کرنا شروع کروں، ریاض دی ٹینشن ود دی پئی. بہت توجہ. تو یہ صوفی نظر دین صاحب آپ کے مرشد، اور میں نے رسول اللہ تک یہ شجرہ پہنچایا. ثوابی کا ایک ماحول، ایک گاؤں جس میں پیروں بزرگوں کے نہ ماننے والا بہت بڑا مرکز. اس گاؤں سے ایک بندہ گولڑا شریف گیا، سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب کی بیعت ہوا، 10 روپے اس زمانے میں نذرانہ پیش کیا. واپس آ کے اپنے پنڈ میں خوشی خوشی بتایا میں پیر نپ لیا اور تاجدار گولڑا دا بیعت ہویا. انہاں مولانا صاحب نے اس کو بلایا، ہیں تو نے یہ کیا غلط کام کیا ہے، تو نے شرک کیا ہے، تو نے بدعت کی ہے. جس طرح یار لوگوں کا مزاج ہے اس طرف ہم نے نہیں جانا، توجہ چاہتا ہوں، دوڑ کے جا. انہوں نے ایتیں پڑھی، اپنے مطلب کی، حدیثیں سنائی، اپنے مطلب کی. وہ سادہ بندہ ڈگمگا گیا میرے کو کوئی بہت کوڑ ہو گیا. اب کیا ہوگا؟ مولانا صاحب نے کہا واپس جا، گولڑا شریف واپس جا. شریف تو میں کہہ رہا ہوں نا، واپس جا. اپنی بیعت بھی واپس لیا، 10 روپے بھی واپس لیا. تو سامنے صوفی صاحب نال کدی بھی جا بھا نہیں ملنا. سمجھ آئی؟ پیر آ کہنے بھی واپس لے سکی. یہ الگ اگلی بات سنے نا حضرات زیوکار. وہ بیچارہ ڈر گیا کہ میں تو جنمی ہو گیا، دوسری ہو گیا. دوڑتا
اگلے دن گولڑا شریف پہنچا، تاجدار گولڑا مجلس میں تشریف فرما تھے، اس نے بالکل کوئی جھاکا نہیں کیا، میری بیعت بھی واپس کرے، میرے 10 روپے بھی واپس کرے۔ آپ سمجھ گئے، آپ نے 1 سیکنڈ ضائع کیے بغیر 10 روپے اسے پکڑا دیے اور فرمایا وہ جو دوسرا تو مطالبہ کر رہا ہے بیعت واپس کرنے کا، او میرے وس نہیں۔ ہائے ہائے، جیڑی گل وس نہ ہوئے وہ بندہ کیویں پوری کرے؟ انہوں سمجھ کوئی نہ آوے، وہ اور ترکھڑا ہو گیا، 10 روپے تو لب گئے نا، وہ بھی واپس کر چھڑ لیجیے، میں تھوڑا جا پیر منڈیا تے، سمجھ آئی؟ وہ اس نے اور زور لگایا اور شور مچایا، بدتمیزی کے قریب پہنچا۔ اس وقت بابے نے، تاجدار گولڑا نے فرمایا سن میرے قریب آ، میں تجھے ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں اور ایک منظر، کیا بات، کیا ایک منظر دکھانا چاہتا ہوں، اس کے بعد پھر تو جو فیصلہ کرے گا ہم کر لیں گے۔ بھائی توجہ میری طرف، تو جو فیصلہ کرے گا ہم کر لیں گے۔ آپ نے فرمایا آنکھیں بند کر، اس نے آنکھیں بند کی، پیر سیال شاہ سلیمان توسیوی قبلہ عالم، انہوں زید سوادی لگی کہ نہ لگی؟ وہ جو بیچتے تھے دوائے درد دل، میں پہلے ہی گل مکھا لوں، وہ جو بیچتے تھے دوائے دل، وہ اپنی دکان بڑھا گئے، جنہ اپنیاں دکاناں چ دل دے نگر دے نگینے رکھے ہوئے آن تے او سمجھدار گاہک نو بیچ دے آن، او اپنیاں دکاناں بند کر گئے۔ لہٰذا ایک گل سن کے میرے کولو تے صوفی صاحب کولو تسائے مطالبہ نو کر سکتے۔ وہ جو بیچتے تھے دوائے درد دل، وہ اپنی دکان بڑھا گیا۔ اے چونکہ میں ہم راز آنا، اس واسطے میرا انہان پتا تے انہان دا میں نہیں پتا، اس واسطے انہان دے تک تو میں آکھ سکتا، اتنا میں کیویں جاواں۔ وہ جو بیچتے تھے درد دل، وہ اپنی دکان بڑھا گئے۔ تو تاجدار گولڑا سیدنا پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا آنکھیں بند کر، اس نے آنکھیں بند کی۔ تاجدار گولڑا تو ویسے موجود تھے، شمس العارفین موجود ہیں، شاہ سلیمان موجود ہیں، قبلہ عالم موجود ہیں، سلسلہ بسلسلہ فخر پاک موجود ہیں، سلسلہ بسلسلہ چراغ دہلی موجود ہے، محبوب الہی موجود ہے، بابا فرید موجود ہے، بختیار کاکی موجود ہے، خواجہ اجمیری موجود ہے، حضرات زیوکار، ابھی اسحاق شامی چشتی موجود ہے، ابھی یوسف شامی چشتی موجود ہے، عبد الواحد موجود ہے، فضیل ابن ایاز موجود ہے، حسن بصری موجود ہے، مولا علی موجود ہے، رسول اللہ موجود ہے۔ ہائے اس کو اور کیا چاہیے، اس کو اور کیا چاہیے؟ ایک لمحے میں سب کی زیارت۔ فرمایا آنکھیں کھولو، آنکھیں۔ خواجہ معظم الدین رحمت اللہ تعالی، آنکھیں کھولو یاد رکھیا، خواجہ معظم الدین رحمت اللہ خواجہ شمس العارفین کے وصال کے بعد 1 سال سیال شریف موجود رہے۔ پھر خواجہ محمد دین سیالوی نے کہا اب اپنے علاقے چلے جاؤ، اور سونے پیر سیال نے جو نور علم دیا، جو نور فقر دیا، اس نو ونڈی آؤ۔ حکم سن کر معظم آباد آ گئے۔ کچھ عرصہ 2-4 مہینے رہنے کے بعد آپ نے سفر کیا، ہندوستان کے سارے بزرگوں کے مزارات پر گئے، پاکستان کے تقریباً بڑے بڑے جتنے بزرگ تھے ان کے مزار پہ گئے، ملتان بھی گئے، ملتان بھی گئے، وہاں بڑے بڑے اللہ کے محبوب بندے، مقبول بندے، شاہ بہاؤالدین زکریا ملتانی، شاہ رکن عالم، سمجھو سمجھو، توجہ چاہتا ہوں، یہ بات آپ کو کام دے گی، حضرت حافظ جمال اللہ ملتانی دولت گیٹ
ملتان میں سوئے ہوئے ہیں. خواجہ نور محمد مہاروی کے خلیفہ ہے، پیر پٹھان کے پیر بھائی ہیں. خواجہ نور محمد مہاروی نے حافظ جمال اللہ ملتانی کو خلافت دی، تربیت کی، تہذیب عطا فرمائی، نور علم، نور فکر سے سینہ روشن کیا. فرمایا ملتان جاؤ، بہت توجہ. حافظ جمال اللہ ملتانی نے کہا حضور وہاں بڑی سرکار موجود ہے، شاہ رکن عالم بہاؤالدین زکریہ ملتانی، میرا چراغ وہاں کیسے جلے گا؟ میرا چراغ وہاں کیسے جلے گا؟ توجہ چاہتا ہوں. جب سورج چمک رہا ہو ستارے، ریاض کو یہ جی گلنا بھی سنائی. توجہ، میرا چراغ کیسے جلے گا؟ میرا ستارہ کیسے جگمگائے گا؟ قبلہ عالم خواجہ نور محمد مہاروی رحمت اللہ نے فرمایا خاموش ہو جاؤ، میں کل بتاؤں گا. توجہ چاہتا ہوں. کل خواجہ نور محمد مہاروی نے حافظ جمال اللہ ملتانی سے کہا ملتان چلے جاؤ، بہاؤالدین زکریہ اور شاہ رکن عالم سے ولایت کا تاج لے کر میں نے تیرے سر پہ سجا دیا. کوئی نہیں، اس پاسے نہیں جانا. توجہ ہے یا نہیں؟ ہر فقیر کا اپنا دور ہوتا ہے. آج بھی ملتان کے اندر اور ملتان کے علاقے میں کسی چشتی نظامی پیر بھائی کو کوئی مسئلہ پیش آ جائے، کوئی تکلیف آ جائے، کوئی ایشو کھڑا ہو جائے، میں پوری گارنٹی کے ساتھ صاحب عرس کو گواہ بنا کر کہہ رہا ہوں، حافظ جمال اللہ ملتانی کی قبر پہ چلے جاؤ. تمہارے دیس میں ہوں، تمہاری نگری میں ہوں، تمہارے علاقے میں ہوں، یہ مسئلہ اڑ گیا ہے، اللہ کی عظمتوں کی قسم وہ اپنے رب کا ترلا کر کے تیری مشکل آسان کرائیں گے. یہ حافظ جمال اللہ، انہی کے ایک خلیفہ محمد حسن شہید، کیا؟ ہاں، وہ بھی ملتان میں سوئے ہوئے ہیں. انگریزوں نے ان کو شہید کیا تھا. حافظ جمال اللہ کے خلیفہ، انہی کے فارسی کلام ہم پڑھتے ہیں. وہ اسیر بندے گیسوئے کس طرح، حسن جس میں آتا ہے، بہت سارا ان کا نعتیہ فارسی کلام جامی کی طرح منم خاک کے سر. تو وہ شیخ خواجہ حسن، ان کے مزار پہ خواجہ معظم الدین گئے. توجہ، کسی بندے نے بتایا وہاں ایک مجذوب رہتا ہے، بڑا ڈاڈا، سمجھ آئی؟ بڑا، کسی کو گاہ نہیں ڈالتا، یعنی کسی سے کوئی اچھا سلوک نہیں کرتا. دھیان سے جاننا، خیال سے جاننا، بیٹھو، خیال سے جاننا، دھیان سے جاننا. خواجہ معظم الدین حاضر ہوئے، وہ مجذوب بیٹھا تھا، اس نے دیکھا دور سے، اٹھ کے کھڑا ہو گیا. 2 چارپائیاں کھڑی تھیں، دونوں بچھا دی، ایک پہ آپ بیٹھ گیا، انہی کا سامنے بیٹھ گیا. جب سامنے بیٹھ گئے چپ کر کے دونوں بیٹھے رہے. اور آپ کو بھی میں یہ بتا رہا ہوں، کبھی بھی زندگی میں کسی مجذوب سے ٹکرا ہو جائے بولو مت. سانتا سوڑ پے ویندی نے بھی دکان نہیں چلدی پئی تے ہن او چلواونی ہے. سمجھ آؤندی پئی؟ فلانی جا تے کنڈی پھسی پئی تے او کٹاونی ہے. فلاں جا تے ساڈی اوتھوں چوڑی گھٹی بھی پئی تے اس کو لون ٹھیک کرونی نہ، سوڑا نہیں پاؤنا. کان الانسان عجولا، انسان جلد باز ہے. سمجھ آ رہی؟ میرا او موضوع اتھی رہا پہ آجے، یار زندہ صحبت باقی. توجہ، مجذوب کے سامنے بولنا نہیں ہے، چپ، چپ بھی گھڑپ. اگر وہ سچا سچا کامل مجذوب ہے، آپ کے دل کی بات جان بھی لے گا، حل بھی بتا دے گا. یہ لکھ کے لے جاؤ بات.
خواجہ معظم سے زیادہ ان حقیقتوں کو جاننے والا کون ہوگا؟ چپ کر کے بیٹھ گئے۔ چند لمحوں کے بعد وہ مجذوب کہتا ہے تیرے مرشد نے تیرے ذمے ایک ڈیوٹی لگائی ہے اور تو وہ پوری نہیں کرتا۔ بڑی ڈاڈی سٹ آئی کہ نہیں؟ مرید خواجہ معظم الدین ہوئے تے مرشد خواجہ شمس العارفین ہوئے۔ اے انہاں ڈیوٹی لائی ہوئے تے اے مرید باصفا ڈیوٹی پوری نہ کردہ پہ ہوئے۔ مجذوب نے کہا مرشد نے ڈیوٹی لگائی ہے اور تو وہ ڈیوٹی پوری نہیں کر رہا۔ آپ سوچنے لگے، آخر مجبور ہو کے کہا میں نے بہت سوچا ہے لیکن مجھے یاد نہیں آیا اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی کون سی ڈیوٹی مرشد نے لگائی جو میں پوری نہیں کر رہا۔ اس وقت مجذوب بولا تیرے مرشد نے کہا تھا رسول اللہ کے غلاموں کی ہدایت کے لیے ان کو بیعت کیا کر، تو بیعت نہیں کرتا۔ وہ تو عجزی آئی نا، سمجھ آئی؟ انہاں دے اندر دا کال پڑا تے ترکھ پونا تے جلد بازی تے عجول پیر سیال مکا چھڑے ہویا نا۔ ہن گل سمجھ آ گئی؟ وہ مک گئی ہر چیز۔ آپ نے ٹھنڈی سا لی، آنکھوں سے آنسو آ گئے، کہنے لگے میں اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتا، میں اپنے آپ کو اس لائق نہیں سمجھتا۔ یہ وہ مرد ہے جس کو شمس العارفین کا جنازہ پڑھانے کی سعادت ملی ہے، اور یہ وہ مرد ہے کہ 25 رمضان کو چاشت کے وقت جب اللہ کے محبوب نے 4 یاروں کے ساتھ جاگتے ہوئے پیر سیال کو اپنا دیدار کرایا تھا اور پیر سیال کے سر پہ پگڑی باندھی تھی، اس سارے منظر کا دنیا میں ایک ہی گواہ ہے جس کا نام معظم الدین ہے، اور وہ کہتا ہے میں اس قابل تے جڑے قابل نہیں وہ بھج بھج کے اگاں ترپ کے آندے، حد نہیں ہو گئی؟ میں قابل نہیں۔ سن رہے ہیں؟ مجذوب نے کہا قابلیت ناقابلیت یہ الگ موضوع ہے، آنکھیں بند کرو۔ خواجہ معظم الدین فرماتے ہیں اس کے کہنے پر میں نے آنکھیں بند کی تو پیر سیال سمیت سلسلے کے سارے بزرگوں کو رسول اللہ کی صدارت میں دیکھ لیا۔ اس نے کہا آنکھیں کھولو۔ جب میں نے آنکھیں کھولی تو کہنے لگا جب تو نے کسی کو بیعت کرنا ہے وہ تو آگے چلی جانی ہے، تجھے کیا؟ تو اب تاجدار گولڑا کی بات سمجھ آئے گی۔ فرمایا میں ان بیعت کے میں واپس کرا، وہ تا تو رہی اگے گئی، وہ تو آگے چلی۔ جو چیز میری ملکیت میں نہیں رہی میں دوں کسے؟ کیسے دوں؟ اس وقت اس کے آنکھیں کھل گئی اور یقین کے جتنے درجے تھے اللہ نے اس کے طے کرا دیے۔ اے ان قوالی نالو وڈی مزیدار گل ہے بے یقین کیوے تے یقین دے درجے کتنے ہوندے۔ جے میں وہ چھیڑ دے ماں تے میں نے بالکل یقین ہے اساں ریاض نو انجی نظرانہ دے کے خوش کر لینا پر آئے چس نہیں لپڑی۔ وہ یقین کیا ہے اور یقین کے درجے کیا ہے؟ اللہ رب العزت جو کچھ میں نے کہا آپ کے جوتوں کے ساتھ جو مٹی لگی ہوئی ہے اس کے صدقے میری باتوں میں خلوص رکھے، کوئی بات بھی جوش میں مستی میں یا کسی بھی غلط ذوق میں میری زبان سے نکلی ہے میں صاحب مزار سے بھی معافی مانگتا ہوں، آپ سے بھی معافی مانگتا ہوں اور آپ سب کے وسیلہ سے اللہ سے بھی معافی مانگتا ہوں۔ جو کچھ کہا درد دل سے کہا۔ رب ذوالجلال آپ کو دین دنیا کی برکتیں، عزتیں اور راحتیں عطا فرمائے۔